صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بلکہ میرا سر یعنی اے عائشہ اصل میں سر درد تمہیں نہیں بلکہ مجھے ہو رہا ہے، میرے ہی درد کا اثر محسوس کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشق رسول میں اس مرتبے کو پہنچ چکی تھی کہ گویا دو جسم ایک جان تھی۔ درد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوتا، اس کا اثر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول ہونا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غمخوار نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا سر درد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس درد کی حاضری صرف اسی موقع پر نہ ہوئی بلکہ پورے یا آدھے سر کا درد اکثر حاضر خدمت رہا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر درد بہت مبارک مرض ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتے تھے۔ منقول ہے حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ درد سرد ہوا، درد سر ہوا تو خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک نے مجھے وہ مرض عطا فرمایا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے اس کے شکرانے میں 400 نفل ادا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، ایک ہی اللہ پاک کے نیک بندے تھے کہ سر درد ہوا تو شکرانے میں 400 نوافل ادا کیے، اور ایک ہم ہیں ہمارے یہاں عموماً معمولی بیماری پر جماعت تر کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات معمولی درد ہوتا ہے اور لوگ گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بعض تو نماز ہی قضا کر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بیمار ہونا بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے صدقے میں گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی بیمار ہو جائے تو صبر کیجئے، ذکر اللہ کیجئے، ہو سکے تو نیک کاموں میں اضافہ کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوگی۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اندازہ لگائیے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ لگنے دیتے، اس کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی ہوگی تو ان کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا۔ اے عاشقان رسول، پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال شریف میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اللہ پاک نے اختیار دیا، اسے دنیا کی زندگی اتنی عطا کرے جتنی وہ چاہے، اور وہ نعمتیں جو اللہ پاک کے پاس ہے اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ پاک کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، لوگ کہنے لگے ان بزرگ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی بندے کی
یہ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ واضح ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یہ واقعہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 5 دن پہلے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن پردہ فرمایا۔ اس سے پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بڑے عالم، وہی بہت ذہین اور سب سے زیادہ مزاج سناش رسول تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی پر آپ کو کھڑا کیا، کیونکہ امام وہی بنتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں صاف صاف فرما دیا کہ مجھے دنیا میں رہنے یا اللہ پاک کے یہاں جانے کا اختیار دیا گیا تو میں نے اللہ پاک کی ملاقات کو اختیار کیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالآخر جنت میں تو آپ نے تشریف لے ہی جانا ہے، آپ جنت کے مالک ہیں، یہاں رہنے کو اختیار فرما دیجئے، میں آپ پر خود کو اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں گا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنا قبول نہ فرمایا بلکہ رب کائنات کی ملاقات ہی کو اختیار فرمایا۔ اس میں بھی امت سے محبت کا ایک پہلو ہے، وہ کیسے؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا انی فرط لکم، یعنی میں تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرد اسے کہتے ہیں جو کسی جماعت سے آگے منزل پر پہنچ کر ان کے قیام و طعام اور ضروریات کا انتظام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری شفاعت، تمہاری نجات اور آخرت میں تمہارے آرام کا انتظام کروں۔ تم میں سے جو بھی ایمان پر فوت ہوگا وہ میرے پاس میری حفاظت میں، میرے انتظام میں اس طرح آئے گا جیسے مسافر اپنے گھر کو آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا مومن بندہ مرتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ بعض مومنین کی روح نکلنے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں لینے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے یہ کیسی عظیم محبت ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے تو ہمیشہ دنیا ہی میں تشریف رکھے، پھر جنت میں تشریف لے آئے، اور چاہے تو ابھی رب کریم کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنا قبول نہ فرمایا، یہاں سے جانا اختیار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جب میری امت اس دنیا سے رخصت ہو، جاگرنی کے وہ صدمے، روح نکلنے کی وہ سختیاں، اتنی سخت تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جب آئے تو میں ان کی نجات و بخشش کا سامان پہلے سے تیار رکھوں تاکہ میری امتیوں کو کوئی آزمائش نہ آئے۔
اللہ پاک ہمیں ان محبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے کریم آقا، ایسے رحیم آقا، ایسے شفیق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا بہترین سامان ہمارے لیے کیا ہے نا؟ مرنے کے بعد آقا کا دیدار ہو جائے، مرتے وقت آقا کا دیدار ہو جائے، نہ ہو تو قبر میں آقا کا دیدار ہو جائے، ہے نا؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کے اٹھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، آقا کی زیارت کے لیے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کب فرمائیں گے، اس کا بھی علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، لوگوں مجھ سے دین سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آپ دنیا سے کب پردہ فرمائیں گے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی علامت اس سورت میں بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ کیا سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس مبارک سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ پاک آپ کو شہروں پر غلبہ عطا فرمائے، جس دین کی دعوت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، لوگ اس دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، تو حمد و استغفار کرتے ہوئے ہماری ملاقات کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی عزت اور احترام کے لیے خاص طور پر اس وقت مجھے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا، اے جبریل، میں غمگین ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یہی بات عرض کی۔ تیسرے دن پھر حاضر ہوئے، اب کی بار حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ باہر ہی رک گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر آپ کا حال پوچھا، پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے۔ محبوب رب سردار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اندر آئے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پادب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ جو فرمائیں اس پر عمل کروں، اگر حکم ہو تو روح پاک لے لوں اور اگر حکم ہو تو رہنے دوں۔ جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم واقعی ایسے ہی کرو گے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کا مشتاق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو روح پاک قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کیسی قیامت سے کم نہیں ہوگا، کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ شمع نبوت کے وہ پروانے جو چند دنوں تک چہرے پر نور کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دن بے قرار ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی کا غم کتنا بڑا پہاڑ بن کر اتر گیا ہوگا۔ بلا مبالغہ جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوش حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئی، آوازیں بند ہو گئی، ان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ اب کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سختہ طاری ہوا کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، بھاگے بھاگے پھرتے تھے مگر کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کسی کی کچھ بات سنتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رنج و غم میں نڈال ہو کر اس طرح بیٹھ گئے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا دھچکا لگا کہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، آپ کا ہارٹ پھیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش اور حواس کھو بیٹھے کہ آپ نے ننگی تلوار کھینچ لی، مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے اور کہتے، اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کی تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹا، اس کا بھی بیان ممکن نہیں ہے۔ وصال مصطفیٰ کے بعد آپ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، مجھ پر وہ مصیبت آئی کہ اگر دنوں پر آتی تو روشن دن غم سے نڈال ہو کر سیاہ رات ہو جاتی۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال پرملال کی خبر ملی، اس وقت آپ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، غم خبر سن کر آپ نے دعا کی، اے اللہ پاک میری آنکھوں کو بینائی ختم فرما دے کہ اب میں اپنے حبیب علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ نہ سکوں گا۔ خیر اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان